اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے وراثت پہ۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد جو وہ ترکہ اور جائیداد وغیرہ، رقم پیسے وغیرہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو اس کی تقسیم کچھ مخصوص شرعی حصص کے حساب سے ان کے ورثان میں کی جاتی ہے۔ یہ حصص اور یہ جو پیمانہ ہے حصص کا، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر کیا گیا وہ پیمانہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ فکس ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو حصص کے حساب سے ان کے وارثان کو اس کا ترکہ جو ہے وہ ان پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر کبھی اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر یہ حصص مقرر نہ ہوتے تو کسی شخص کے وفات کے بعد اس کے وارثان میں نہ ختم ہونے والے جھگڑے اور پریشانیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ جس سے دنیا کا امن تباہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کا ایک ایسا پیمانہ قرآن اور حدیث میں دیا کہ وہ ایک سنہری ایک ایسا اصول ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی وراثت کے لیے اسلامی قوانین کو اختیار کیا جاتا ہے اور ان کے حساب سے ہی شیئر اور حصص کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر ہم وراثت کی سچویشن پہ بات کریں، سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو کسی کا وارثان میں اس کی مثال کے طور پر ایک بیٹی، ایک بیٹا، ایک بیوی یہ ہوتے ہیں، کسی کی بیوی نہیں ہوتی، صرف اولاد اس کی ہوتی ہے بیٹے یا بیٹیاں، کسی کا ایسے ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بچے نہیں ہوتے، اس کے والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کے وارثان میں اس کے ہسبینڈ ہو گئے، اس کی بہن بھائی ہو گئے، اس کے والدین ہو گئے، اس کے بچے ہو گئے، یہ رہ جاتا ہے۔ تو ہر سچویشن کے لیے قرآن اور حدیث میں ایک الگ الگ سچویشن کا ایک الگ الگ پیمانہ دیا گیا ہے۔ اب اس کو مکمل سمجھنا اس شارٹ سے وقت میں ناممکن ہے، کیونکہ اگر اس پہ تفصیل سے بات کی جائے تو وہ 2-3 گھنٹوں میں وہ سچویشن کو ہم کور نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہم نارمل پریکٹس میں یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کے ڈسٹرکٹ خطیب سے اس بابت فتویٰ لے آؤ۔ تو وہ فتویٰ لے آ کر ہمیں حصص کا تعین وہ کر دیتا ہے مفتی صاحب، تب جا کے اس کے حساب سے اس کی جائیداد وغیرہ کی ڈویژن ہم کرتے ہیں، یا عدالتی جو ہماری ضروریات ہوتی ہے، وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ہم پوری کرتے ہیں، خصوصاً یہ سکسیشن وغیرہ کے کیسز میں۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ جس میں جونیئر وکلاء صاحبان ہو گئے اور جنرل پبلک ہو گئی جو مطلب اپنا وہ حصص یا شیئر ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کو طریقے کا نہیں پتہ، وہ کبھی کسی سے منت کرتے ہیں، کبھی کسی کو منت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ایزیلی سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں آپ کسی بھی سچویشن کے حساب سے وارثان کا جو حصص بنتا ہو، کسی بھی سچویشن کے، آپ وہ اس کا حصہ سیکنڈوں میں نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا، ایک سائٹ ہے نیٹ پر جو کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں ایسے مکمل سائٹ نہیں دیکھی، جو جب سے مجھے معلومات ہوئی ہے اس کے بعد میں اسی کو یوز کر رہا ہوں اور آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی میں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ کلاس صاحبان اور جنرل پبلک جو ہے وہ سائٹ سے فائدہ اٹھائے۔ اس سائٹ کا نام ہے اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر۔ آپ لوگ گوگل میں جا کے اس میں ٹائپ کیجئے گا کہ اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر، تو جو وہ کیلکولیٹر جو وہ سائٹ کھلے گی اس میں باقاعدہ جو ڈگریاں ہیں رشتوں کے، وہ ترتیب سے کولم وائز وہ لکھے گئے ہیں، سیریل وائز وہ لکھے گئے ہیں، اس کے سامنے باقاعدہ خانے بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کے وارثان میں اس کی ایک بیوی ہے، وائف کے آگے آپ لوگ 1 لکھ دیں گے، اس کے 2 بیٹے ہیں، جو سنز والا خانہ ہے، بیٹوں
वाला खाना है उसके आगे आप 2 लिख देंगे। और अगर उसकी बेटियां 3 बेटियां हैं तो डॉटर्स वाले खाने में आप लोग 3 लिख देंगे। अगर उसके वालिदैन ज़िंदा हैं, वालिद ज़िंदा है, वालिदा फौत हो चुकी है, तो वालिद के सामने आप 1 लिख लेंगे। नीचे उसका एक बटन होगा कैलकुलेट करने का। आप जब उसको प्रेस करेंगे तो विद इन सेकेंड आपके तमाम जितने वो वारिसान होंगे उनके हिस्सेस शेयर के हिसाब से आ जाएंगे। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जाएंगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा तो इजीली आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। आइए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे इस साइट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा कि अपने किसी ब्राउज़र, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ही इस्तेमाल करूँगा। गूगल क्रोम में आ गए। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एक नया पेज खोल ले। ये नया पेज मैंने खोल लिया है गूगल का। अब गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लिखिएगा कि इस्लामिक इनहेरिटेंस। जी ऊपर लिखा हुआ आ भी रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को तफसीलन एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ख़ुसूसन वकला साहिबान तो समझ सकते हैं, लेकिन ये जनरल पब्लिक जो है वो उनकी आसानी के लिए, उनको समझाने के लिए ये मैं एक एक लफ्ज़ खुद लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पर गूगल में लिख लिया कि इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर ये आ गया। ये साइट आप इसको प्रेस करके खोल लें। ये पेज आप लोगों के सामने बिल्कुल ओपन हो गया है। इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर 100% इस्लामिक, ये बाकायदा ऊपर लिखा भी गया है अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक कुरान एंड सुन्ना। ये इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर आप देख रहे हैं, ये मीरास के बारे में है, विरासत के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिलेटिव्स जो हैं, जितनी भी डिग्रियाँ हैं वो बाकायदा यहाँ पर लिखी गई है। ये 1 से लेकर ये तकरीबन 29 तक की मुख्तलिफ़ सिचुएशन के रिश्तों के नाम लिखे गए हैं। अब हम मिसाल के तौर पर ऐसे लेते हैं कि कोई शख्स जब फौत हो जाता है, उसकी एक बीवी है, तो यहाँ पर वाइफ के सामने हम 1 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 लिख लिया। उसके 2 बेटे हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। उसकी 3 बेटियाँ भी हैं, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। उसका कोई नवासा वग़ैरह ये अगर हो तो लिख लो, नहीं है तो छोड़ दो। उसका वालिद जो है, वालिद भी ज़िंदा है तो वालिद भी लिख दिया है। वालिदा उसकी फौत हो चुकी है, हम ऐसे प्रिज्यूम करते हैं। ये लिखने के बाद आप लोग सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कैलकुलेट इनहेरिटेंस, इसको आप प्रेस कर लेंगे। ये बाकायदा शेयर निकल आया। ये देखिए आप, वाइफ का जो है वो 12.5% निकल आया शेयर। बेटे का जो है वो 40.48% शेयर बेटों का निकल आया। जो उसकी बेटियां हैं उनका शेयर 30.36% निकल आया, और उसके वालिद का जो है 16.67% निकल आया। मुकम्मल समझने के लिए इस साइट पे आप आ जाइए। यहाँ पर देखो वाइफ का 12.5% बन रहा है, एक बेटे का 20.24% बन रहा है, दूसरे बेटे का भी 20.24% बन रहा है, एक बेटी का 10.12% बन रहा है, दूसरी बेटी का भी इतना बन रहा है, तीसरी का भी इतना बन रहा है, और वालिद जो है उसका 16.67% बन रहा है। इस तरह आप जो मतवफ़ी होता है, जो फौतशुदा होता है, उसकी जायदाद जो है उसको आप इन हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करके हर शख्स को उसका अपना अपना हिस्सा दे सकते हैं। ये तो एक सिचुएशन हुई। चलो हम प्रिज्यूम करते हैं, हम कोई और सिचुएशन देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसकी कोई वाइफ नहीं है, नील कर देंगे। वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई उसकी, तो बेटी भी मिसाल, उसके बच्चे भी नहीं हैं, उनको भी हम नील कर लेते हैं। उसके जो वरसान होते हैं उसमें एक वालिद है, दूसरी वालदा है, उसका जो उसके 2 भाई हैं, ये फुल ब्रदर में हम लिख लेंगे। 2 भाई है, एक उसकी सिस्टर है, ये
سسٹر کے سامنے میں نے 1 لکھ لیا. اب اس کا حصص نکالتے ہیں. کیلکولیٹ انہیریٹنس، یہ یہاں پر فالو ایرر ور انکاؤنٹرڈ ریلیٹیوز 8 مدر کین ناٹ بی مور دین 1. او سوری، بالکل یہاں پر میں غلطی پر تھا. یہ میں نے مدر کو 2 میں کیا ہے، اس کو 1 میں کر لیں گے. ماں تو ایک ہی ہوتی ہے نا، 2 تو نہیں ہوتی. یہ کیلکولیٹ کر کے یہ حصہ نکل آیا ہے. یہ دیکھو یہاں پر یہ شیئر بائی کیٹیگری آ گیا ہے اور یہ شیئر بائی انڈیویجول آ گیا ہے. یہ باپ کا حصہ اس میں آ گیا 83.33%، ماں کا حصہ آ گیا 16.7%. بھائی جو ہے والد اور والدہ کی صورت میں بھائی بہن جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا. یہ تو یہ سچویشن ہو گئی. اب ایسے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں، اس کے 5 بچے ہیں، 5 بیٹے ہیں، اس کی 1 بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو والد اور والدہ بھی زندہ ہیں. یہ سچویشن دیکھتے ہیں. تو اس سچویشن میں جب ہم رزلٹ نکالنے کے لیے بٹن دباتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ رزلٹ نکل آیا. تو یہ والی کیٹیگری کے حساب سے یہ والی شیئر آ رہا ہے. دیکھیں وائف کا 12.5% آ رہا ہے، بیٹوں کا 49.24% بنا، بیٹیوں کا بیٹی جو ہے اس کا 4.92% بنا، والد کا 16.67% بنا، ماں کا 16.67. یہ دیکھو یہاں پر یہ سچویشن جو ہے یہاں پر بھی انڈیویجول کے حساب سے ہر فرد کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو پرسنٹیج وائز وہ یہاں پر شیئر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بہترین سائٹ ہے وراثت کے بارے میں میراث نکالنے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو. تو دوستو کیسی لگی میری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. جن دوستوں کو اس سائٹ کا پہلے سے پتہ تھا وہ لوگ تو یوز کر رہے تھے، لیکن جن کو نہیں پتہ تھا، جو جنرل پبلک ہیں وہ اور جو وکلاء صاحبان ہیں، یقیناً یہ ویڈیو ان کے لیے ایک انقلابی ویڈیو ہوگی کہ اس کے ذریعے ان کو اس سائٹ کا پتہ چلا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور کچھ سیکھا ہوگا. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس کوشش پر آپ لوگ یقیناً مجھے بھی اپریشیٹ کریں گے اور میری بھی حوصلہ افزائی کریں گے. اس کے لیے آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود سبسکرائب کے ساتھ ہی گھنٹی کا نشان جو ہے بٹن، اس کو بھی پریس کیجئے تاکہ آئندہ جو میں مختلف ایشوز پر اگر کوئی نئی ویڈیو دوں تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی میرے لیے ایک ٹانک کا کام کرے گی اور میں کوشش کروں گا کہ میں ایسے مزید معلوماتی لا سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیو آپ کو بنا کر بھجواتا رہوں. شکریہ جی، اللہ حافظ.